अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शाह नवाज सलारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन, मेरा आज का मौजू है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कामयाब तिजारत। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से हैं और ये उन सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी हुई थी। जब ये मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीना के लोग खेती बाड़ी करते थे और मक्का के लोग ताजर थे, ज़्यादा तिजारत था इनका पेशा। आज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेशा भी तिजारत था मक्के में। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन में अखुवत का रिश्ता कायम किया तो जिस अंसारी भाई से इनका रिश्ता कायम हुआ, आपने उनसे जायदाद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो और मैं तिजारत करूँगा। और यूँ आपने मदीना में तिजारत शुरू कर दी। कहते हैं कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त उनके पास 3 अरब 10 करोड़ और 20 लाख दिनार थे। एक दिनार की कीमत आज पाकिस्तानी करेंसी से देखें तो वो तकरीबन 70-80 हज़ार बनती है। तो इनकी कामयाबी का राज ये था कि इन्होंने सारी ज़िंदगी, वो कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी उधार नहीं खरीदा और ना ही उधार बेचा है, क्योंकि उधार जब इंसान के सर पे मार्केट से उधार चढ़ जाए, दुकानदार के सिर, ताजर के सर, और आगे भी वो उधार दे दे लालच करके कि मुझे प्रॉफिट मिल रही है ज़्यादा, ना मेरा कारोबार ज़्यादा बिजी हो जाएगा, लेकिन उतनी उसकी टेंशन और परेशानी बढ़ जाएगी। पिछले उधारों से उधार मांगना शुरू कर देते हैं, आगे से उधार उसको मिलता नहीं है तो बंदे को नींद कहाँ से आएगी। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने सारी उम्र ना उधार बेचा ना उधार खरीदा है। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने माल को रोका नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल गया, मुनाफा मिल गया, तो माल को फौरी तौर पर निकाल दिया, फरोख्त कर दिया। नंबर 4 पे वो कहते हैं कि मैंने सौदे अपने का कभी कोई ऐब नहीं छुपाया था। आज हम क्या करते हैं कि ऐब को नीचे कर देते हैं, अच्छी चीज़ को ऊपर कर देते हैं ताकि ज़्यादा इसका प्रॉफिट हमें मुआवजा मिले और जल्दी सेल हो जाए, बिक जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाज़ार में गए, मदीने का वाक़या है। बारिश हुई थी, सब लोगों की जो अपना ढेर थे जिनस के वो भीगे हुए थे, गीले हो चुके थे। एक ताजर का देखा आपने, वो उसका बिल्कुल खुशक है ढेर जिनस का। आपने उसमें से अपने हाथ से नीचे से वो उसमें हाथ डाला तो देखा तो नीचे बिल्कुल वो गीला जिनस उसने नीचे कर दी थी और कुछ नीचे से ऊपर कर दिया ताकि गाय को नज़र ना आए कि ये भीग चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा महसूस किया और उसको कहा कि अपने ऐप का कभी सौदे का कभी ऐप ना छुपाओ, लोगों को बता के इसको बताओ कि मेरे ऐप सौदे में ये ऐब है। अल्लाह के नबी पाक का हदीस है कि मान गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। आज भी आप देखें, नौज़बिल्ला, किसी फ्रूट की रेडी पे चले जाएं, किसी दुकान पे चला जाएं, जो सामने चीज़ लगी है वो कुछ और है, जो पीछे से आपको दे रहा है वो कुछ और है। फ्रूट वाले के पास चला जाएं, अच्छा मोटा ताज़ा फ्रूट उसने सामने लगाया है और पीछे बिल्कुल वो बासी पुराना और छोटा नाकिस माल उसने पीछे लगाया जो आपको तोल तोल के देता जाएगा। और फिर जब वज़न किया जाता है तो फिर भी वज़न पूरा नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला का सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमान है कि खराबी है उनके लिए जो अपना माल में नाप तोल में कमी पैदा करते हैं। ये कुरान में बड़ी वईद सुनाई गई है उन लोगों की जो अपना माल में वज़न में कमी बेशी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने
اسی طرح ایک نبی کی یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ میرا امتی ہر برائی کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور ملاوٹ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج نعوذ باللہ آج کا امتی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا پٹرول پمپ، کوئی ایسی مارکیٹ، کوئی ایسا فروٹ منڈی یا کوئی ایسی غلہ منڈی، کوئی کپڑے کی دکان، کوئی کسی قسم کی بھی کسی دکان پہ چلا جائے، آپ کو خالص چیز کا ملنا بہت مشکل ہے۔ جس ملک میں چنے مہنگے ہوں اور چنے کی جو بیسن بنا ہوا ہے چنے کی دال کا وہ سستا ہو، پسی ہوئی مرچ سستی ہو اور ثابت مرچ جو ہے وہ مہنگی ہو، تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہاں کے جنس جو ہے، وہاں کی جو ملاوٹ، اس میں ملاوٹ کتنی ہے اور کس انداز سے کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اپنی چیز کا عیب نہ چھپاؤ۔ یہاں ایک واقعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، آج ان کی فقہ پہ لوگ چلتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کپڑے کا ان کا کاروبار تھا، نماز پڑھنے گئے مسجد میں، پیچھے سے گاہک آ گیا اور شاگرد نے ایک کپڑا دے دیا اس کو، کپڑے میں نقش تھا، اس کو کٹ لگا ہوا تھا، ٹک تھا اس کے اندر، کپڑے کے اندر، لیکن شاگرد کو شاید پتہ نہیں تھا، شاگرد نے اس کو کپڑا دے دیا گاہک کو۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ بھائی فلاں کپڑا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو گاہک آیا تو اس کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر تو ٹک لگا تھا، اس کے اندر تو کٹ لگا ہوا تھا۔ شاگرد نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو امام ابو حنیفہ بہت پریشان ہوئے اور 3 دن وہ گاہک کو تلاش کرتے رہے، اور آپ نے اس ازالے میں، اس کفارے میں اپنی 3 دن کی جو سیل تھی وہ ساری کی ساری صدقہ کر دی۔ بالآخر تیسرے دن آپ جب جمعہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے اعلان کیا کہ آج سے 3 دن پہلے ہماری دکان سے کوئی کپڑا لے کے گیا ہے، اس میں یہ کٹ لگا ہوا تھا، لیکن میرے شاگرد نے اس کو بتایا نہیں، اس کو یاد نہیں تھا، تو برائے مہربانی جس آدمی کے پاس وہ کپڑا گیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ تو یہ جناب ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، جن کی ہم آج فقہ میں چلتے ہیں، لیکن آج انہی کی فقہ پہ چلنے والے لوگ اپنے آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ ہم کس طرح تجارت کر رہے ہیں، ہم کس انداز سے تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 طریقوں سے رزق دیا جاتا ہے مخلوق کو، جن میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ یعنی تجارت میں اتنی وافر مقدار میں اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے کہ اس کے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ایک حصہ دوسرے مختلف طریقوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایماندار اور دیانتدار تاجر کا حشر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی انبیاء کا وہ لوگ ہمسائے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو لوگ دیانتداری اور ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ گاہک کو دیکھ کر دکاندار خوش ہوتا تھا، لیکن آج کا دکاندار اتنا حریص ہو چکا ہے، اتنا لالچی ہے، اتنا اس میں اپنا ایک طمع اس کو لگا ہوا ہے کہ وہ گاہک کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ گاہک کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی، یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ حالانکہ مہنگا ہونے سے دکاندار کو فائدہ ہے، اوپر سے 1 روپے مہنگا ہوگا وہ 1.5 روپے مہنگا کر دے گا، وہ 2 روپے اس میں مہنگائی کا اضافہ کر دے گا، اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے ایمانداری اور دیانتداری سے تجارت کریں۔ یہ تجارت ہی ایسا پیشہ ہے کہ جس کی بدولت فلپائن، انڈونیشیا اور دور دراز کے ملکوں میں اسلام پھیلا ہے۔ ہندوستان میں بھی سب سے پہلے تاجر ہی آئے تھے،
اور تاجروں کے بعد ہمارے علماء اور محدثین نے ادھر برصغیر کا رخ کیا اور آج ہم لوگ مسلمان بنے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مہربانی ہے، انہی تاجروں کی مہربانی ہے کہ ان کا رویہ، ان کا لینا دینا، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ لیکن آج ہمارے اخلاق اور کردار سے لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک چائنا کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا۔ جو لوگ دوسرے مذہب سے آتے ہیں نا، وہ زیادہ مخلص ہوتے ہیں، اور اس نے جب اس کو پوری ریسرچ کی، اس نے پورا اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور عمل شروع کر دیا۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کا رویہ دیکھا تو دوبارہ پھر اپنے وہ دین میں واپس چلی گئی۔ تو ناظرین، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے، یہ ہماری ایمانداری ہے۔ ایک دفعہ انضمام الحق جو بڑے ہمارے مایہ ناز کرکٹر رہے ہیں، آج کل وہ دین کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے برائن لارا جو ویسٹ انڈیز کا بڑا بہترین پلیئر تھا، اس کو میں نے دین کی دعوت دی، اور دین کے میں نے اس کو نا فضائل اور اس کی خصوصیات بتائیں اس کو، تو وہ بڑا متاثر ہوا، اور اس نے مجھے کہا کہ انضمام صاحب سارا کچھ ٹھیک آپ جو کہہ رہے ہیں، دین میں واقع ایسا ہی ہے، لیکن ان خصوصیات کے حامل مسلمان مجھے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے، اگر کہیں ہیں تو مجھے بتا دو۔ انضمام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک بات سے لاجواب ہو گیا تھا، اگر ان خصوصیات کا کوئی مسلمان دنیا میں ہے تو مجھ سے ملاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو کہاں سے لا کے دیتا۔ جناب، یہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہماری دیانتداری ہے۔ آج ہماری دیانتداری، ہماری ایمانداری پر یورپ والے عمل کر رہے ہیں، وہاں پہ انسانیت کی قدر ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ نعوذ باللہ جو ہمارے تاجروں نے، ہمارے عوام نے، ہمارے لوگوں نے لات کر دی ہے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ جو 200 روپے درجن کیلا ہوتا ہے پورا سال، یہ 150 روپے ہوتا ہے، وہی کیلا رمضان میں جا کے 500 روپے کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر چیز کو پر لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے تاجروں کی، یہ ہمارے ہر آدمی کی اس میں حصہ داری شامل ہوتی ہے، چھوٹا تاجر بھی اور بڑا تاجر بھی، ایون کہ مجھ سمیت سب لوگ اس مہنگائی کو پیدا کرنے میں شامل ہیں۔ ہمارا سب کا کردار ہے، تو خدارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو سارے ٹھیک نظر آئیں گے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔